سامنے پیش کی اور ان سے کہا فاتو بصورت من مثلہ ندعو شہداءکم ان کنتم صادقین کہ اس جیسی ایک صورت بنا لے آؤ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ لیکن وہ عاجز رہے اور قرآن مجید کی اس جیسی صورت کو نہ وہ بنا سکتے تھے نہ ان کے اندر وہ طاقت تھی۔ بہرکیف ظاہر ہے کہ جس صورت کو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے پیش کیا تو وہ صورت تو پھر اپنے فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے معراج پر ہوگی۔ اب اس پر کیسے دلائل ہیں وہ میں نے اجمالی طور پر پچھلے جمعۃ المبارک میں پیش کر دیے تھے۔ اس کا شان نزول بھی میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں پیش کیا۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کوثر کا مطلب ہے المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو، اس کو کوثر کا نام دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے معنی جب ہم بیان کریں گے اور کوثر کا لغوی معنی جب ہم پڑھیں گے تو پھر یقیناً ایک دل پر روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ایک پہلو ہمارے سامنے آشکارا ہوتا ہے۔ کوثر کا مطلب ہے حوض کوثر، کوثر کا مطلب ہے علم مصطفیٰ، کوثر کا مطلب ہے موج ذات مصطفیٰ، کوثر کا مطلب ہے اخلاق مصطفیٰ، کوثر کا مطلب ہے شفاعت مصطفیٰ، کوثر کا مطلب ہے نور قلب مصطفیٰ، اور کوثر کا مطلب ہے کثرت کی کثرت۔ اور کوثر کا مطلب ہے رسول اللہ کا اللہ کی ذات و صفات میں مستغرق ہو جانا۔ یہ کوثر کی معنی ہے۔ اب دیکھیے تھوڑی سی توجہ کریں گے تو پھر ہمیں، میں نے جیسے عرض کیا، ایک عجب روحانی نقطہ پیدا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اخلاق مصطفیٰ، ادھر اللہ نے اخلاق حضور کو دیے کوثر کی صورت میں۔ کوثر اور کثیر میں فرق ہے، تاکہ جب ہم معنی کو واضح کریں تو میرا مقصد وہاں پہ ضمیر سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے یہ جو باہر شہر کے ساتھ ابھی نمکپور چوک پہ جو نہر ہے اس کے اندر پانی بہہ رہا ہے اور پانی بھی بڑی کثیر تعداد میں ہے، اس کو کثیر تو کہہ سکتے ہیں مگر اس کو کوثر نہیں کہہ سکتے۔ کوثر وہ کہتے ہیں جس کی حد ہو نہ انتہا۔ آپ سندھ میں چلے جائیں، سکھر میں، وہاں چلے جائیں، آپ کو سکھر بیراج پہ ایک بہت بڑا دریا نظر آئے گا۔ اس دریائے سندھ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یعنی آنکھ اس وقت خیرہ ہو جاتی ہے اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر کہ بڑا کثیر پانی ہے، لیکن اس دریا کو دیکھ کر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوثر ہے، اس لیے کہ کوثر کا مطلب جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ آپ دریا کا پانی دیکھیں گے حد ہوگی، آپ سمندر پہ چلے جائیں کراچی کے اندر، آپ بہتے نگاہ تک جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے آپ کو پانی نظر آئے گا، لیکن آپ ایمن کے اس سمندر کے پانی کو بھی کثیر نہیں، کوثر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سمندر کے پانی کی بھی حد ہے، ادھر سے لے کر ادھر تک کتنے ہزار کلومیٹر تک اس کا پانی ہے، مگر 1000 کلومیٹر کی رینج میں ہے، ہزاروں کلومیٹر کی رینج کے اندر وہ پانی ہے، اس کو ہم کثیر تو کہہ سکتے ہیں لیکن اب اس پانی کو ہم کوثر نہیں کہہ سکتے۔ تو کوثر کا مطلب ہے جس کی حد نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ اب یہ تمہید سمجھ لینے کے بعد اب آپ کو میں معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر ذوق سے سنیں گے اور ذوق میں ہمیں سننا چاہیے، چونکہ سرکار کی شان ہو، سننے والے عاشق ہو، پھر ذوق تو پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہا اخلاق عطا کیے، کس کی صورت میں میرے مولا؟ کہا کثیر نہیں، کوثر دیے، کوثر دیے۔ کوثر کا مطلب ہے جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو، بہو باقیوں کے اخلاق بھی ہیں
مگر جو آپ کو اخلاق عطا کر دیے ہیں نہ اس کی حد ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ محبوب آپ کو معجزات عطا کیے، باقی نبیوں کو معجزات عطا کیے، حد میں ان کے معجزات تھے، مگر آپ کو کوثر کی صورت میں آپ کو معجزات عطا کیے جس کی نہ حد ہے نہ جس کی انتہا ہے۔ آپ کو دل کا نور عطا کر دیا، باقیوں کو بھی دل کا نور عطا کیا نبیوں اور رسولوں کو، مگر آپ کو جو نور ملا نہ اس کی حد ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ اسی طریقے سے محبوب باقی نبیوں کو بھی علم دیا، مگر جو آپ کو علم عطا کر دیا نہ اس کی حد ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ اس لیے دیکھیے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، ایک نقطہ اس کو دہرائے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ باقی نبی اور نبیوں کی جو رسالت اور نبوت تھی وہ مکانی تھی اور زمانی تھی، کہ ادھر سے لے کر ادھر تک بنی اسرائیل کے بعض نبی ایسے بھی تھے کہ مثلا مثال دے رہا ہوں کہ خالپور سے لے کر بہاولپور تک ایک علاقہ ہے، بہاولپور سے لے کر ملتان تک ایک علاقہ ہے، ملتان سے لے کر سہیوال تک ایک علاقہ ہے، یعنی علاقہ ان کا محدود ہوتا تھا، ان کی شریعت کا دائرہ کار بھی محدود ہوتا تھا۔ ایک علاقے تک ایک نبی کی نبوت ہوتی تھی تو دوسرے علاقے میں دوسرے نبی کی نبوت ہوتی تھی۔ پھر زمانہ بھی محدود تھا کہ انہوں نے 200 سال تک، انہوں نے 800 سال تک، انہوں نے 1000 سال تک ان کی نبوت نے باقی رہنا ہے، مگر سرکار کی عظمت و شان کا عالم دیکھیے کہ جب حضور کی نبوت کی باری آئی، اللہ نے زمانے کی قید کو بھی اٹھا لیا ہے، خدا نے مکان کی قید کو بھی اٹھا لیا ہے۔ جہاں تک مکان کی مکانیت ہے وہاں تک کیوں نہیں، یعنی علماء خطبہ یہ جملہ کہتے ہیں، میں بھی آج کہہ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی، سرا سے لے کر عرش اعظم تک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، اور میرے کریم آقا کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، اور عالمگیر نبوت دینے کی ایک وجہ بھی تھی، کیونکہ ختم نبوت کے یوم ابھی گزرا ہے، اس وجہ سے میرا بطور مسلمان ہونے کے میں اس پر بھی کچھ بیان کر دوں، اس وجہ سے کہ دیکھیے عالمگیر نبوت دینے کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ ہے کہ دو وجہ ہے، ایک تو حضور پر نبوت ختم ہے، نبوت کیا ہے؟ ختم ہے۔ اگر نبوت حضور علیہ السلام پر ختم نہ ہوتی تو پھر نبوت عالمگیر نہ ہوتی۔ بے شک سے کوئی بھی بندہ کسی علاقے میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر سکتا تھا کہ یہاں میری نبوت ہے، پھر جھوٹے نبی جو ہے وہ دعوے کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عالمگیر نبوت دی کہ تحت سرا سے لے کر عرش اعظم تک وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ عالمگیر نبوت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت ہے۔ جب عالمگیر نبوت ہے تو عالمگیر نبوت دینے سے جھوٹے نبیوں کے رستے کو خدا نے روک دیا کہ دنیا میں کوئی، میں جملہ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جملہ بڑا عظیم ہے تو تم خاموش نہ رہو، دل سے سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے، اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ محبوب دنیا کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ بچے جہاں تک تیری نبوت کا نور نہ پہنچے۔ نبوت کا نور کائنات کے ہر ٹکڑے پر ہے، جب تیری نبوت کا نور کائنات کے ہر ٹکڑے پر ہے تو پھر جو نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ومن ادعا النبوۃ بعد نبینا، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا فهو کذاب افاک ضال مضل، وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور دیکھیے نا، اس کا ایک حبی تعلق بھی ہے۔ حبی تعلق یہ ہے کہ
حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، محب کو محبوب کی شرکت پسند نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ غیرت بھائی ایک محب ہے، وہ دونوں محبوبوں سے برابر کیسے محبت کر سکتا ہے؟ محبوب تو ایک ہوگا اور محب بھی بولیے نا۔ چلو آج پھر میں اس کو بھی واضح کر دوں، کلیم بنے، زبی بھی بنے، کلمۃ الحق بھی بنے، نجی بھی بنے، ابو البشر بھی بنے، مگر حبیب کوئی نہیں بنا۔ سارے نبیوں ان نبیوں میں سے حبیب کوئی نہیں بنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حبیب کا حبیب ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ جب حضور کو محبوب بنا دیا اور رسول اللہ کے محبوب اور اللہ کے حبیب ہیں، تو محبت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ نبوت آگے نہ چلے، نبوت محبوب تک رہے۔ اس لیے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی۔ کائنات میں کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ایک اہم نکتہ اسی ضمن میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، بات سمجھ میں۔ لیکن یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں؟ اور ہمیشہ عربی کے اندر رجل بالغ کو کہتے ہیں، رجل کس کو کہتے ہیں؟ بالغ کو کہتے ہیں۔ جو بلوغت سے پہلے ہو اس کو صغیر کہتے ہیں، بچہ کہتے ہیں، طفل کہتے ہیں۔ لیکن جو بالغ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجل کہتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ایک ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا کہ حضور کی پوری امت میں میرے کریم آقا کو یہ شرف ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آخری نبی بن کر دنیا کے اندر دربگر ہوئے۔ کوئی بھی مرد بالغ اس کے بعد حضور نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے شہزادے تو ہیں، 3 ہیں با اختلاف روایت، 4 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں با اختلاف روایات، تو ان کا تو وصال ہو گیا، اس لیے وہ بلوغت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، بلوغت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوغت تک وہ کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے نہیں پہنچے کہ اس سمت میں، اس جہت میں بھی اللہ اپنے محبوب کریم کو کی شان بے مثلیت کو قائم کرنا چاہتا تھا کہ وہ انبیاء جو خود بھی نبی، آگے ان کے اولاد بھی نبی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نبوت ختم ہو گئی، جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی تو سرکار کائنات علیہ السلام کے بعد اگر حضور علیہ السلام کا صاحبزادہ زندہ ہوتے، بالغ ہوتے اور وہ ان کو خدا منصب نبوت نہ دیتا تو وہ نبی جن جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسماعیل بیٹے نبی، حضرت اسحاق بیٹے نبی، حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ تو وہ انبیاء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جہت میں، اس کمال میں، اس صفت میں وہ تو افضل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کمال میں کوئی بھی نبی میرے محبوب سے افضل ہو جائے، اس لیے اپنے محبوب کے صاحبزادگان کو ان کا پہلے وصال ہو گیا، ان کے مقدر میں یہ لکھا تھا، اس لیے لکھا تھا کہ ختم نبوت بھی باقی رہے اور حضور کی فضیلت بھی باقی رہے۔ یہ نکتہ سمجھ لینے کے بعد
اب مرزا غلام احمد قادیانی، یہ پچھلے ہفتے میں ایک دن گزرا جس میں امام انقلاب ہمیں فخر حاصل ہے، حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، حضرت مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اور حضرت ڈاکٹر فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابرین نے، ہمارے مسلک کے اکابرین نے اسمبلی کے اندر ایک بل کو پیش کیا کہ جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ ثبوت کے ساتھ اس بات بحث کی کہ یہ جو قادیانی ہے وہ غیر مسلم ہے۔ انہوں نے اس پر سائل کیے، اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، اور سائل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر یہ قانون بن گیا۔ اب یہ قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 12 دعوے کیے۔ آخری دعویٰ اس کا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کیسے ہو؟ میں ایک دو دفعہ پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، دلیل دے چکا ہوں، اگر اعادہ کے دوبارہ آپ کو دلیل دے دوں گا کہ بات واضح ہو جائے۔ اس سے پوچھا گیا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میری نبوت کی دلیل خود قرآن کی آیت ہے، قرآن نے میری نبوت کا اعلان کیا۔ اچھا جی وہ کون سی آیت ہے بتا دیں؟ اس نے یہی آیت پیش کی، ما کان محمد علی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس نے کہا یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ یہ کیسے نبوت کی دلیل ہے؟ اس میں تو سرکار کی ختم نبوت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے مہر۔ خاتم کا کیا مطلب ہے؟ مہر۔ تو رسول اللہ جس پر مہر لگا دیتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے، رسول اللہ نے مجھ پر مہر لگا دی، نبی بن گیا۔ میں ذرا اس کے عقائد کو تھوڑا آپ کے سامنے واضح کر دوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کو، تاکہ آپ اس کے عقائد میں اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ذہنی اعتبار سے کیا تھا۔ اس نے کہا وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ۔ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ اس کائنات کا رب اور خدا ہی معظم ہے۔ اب میں اس کے قول کو بیان کرتا جاتا ہوں، آپ سے فتوے لیتا جاتا ہوں، آپ مجھے فتوے دیتے جائیں گے، مجھے خوشی ملتی جائے گی۔ جو خدائی دعویٰ کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بولیے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے دوسرا دعویٰ کیا معذرت، اس نے کہا اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، وحی نازل کی، اور وحی کے نزول کے بعد اللہ رب العزت نے یہ مجھ پہ وحی نازل کی کہ انت بمنزلت ولدی، تو ایسا ہے جیسے میرا بیٹا ہو۔ اب خدا کو لم یلد ولم یولد، بیٹا ہونا، باپ ہونا تو مخلوق کی صفت ہے۔ جو یہ خدا کے بارے میں کہ قرآن کہے کہ وہ اس کا اللہ کا نہ والد ہے نہ اللہ کی اولاد ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بیٹے کی طرح ہوں تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضور میں بڑی ادب سے پیش کر رہا ہوں بات کو، جب آپ میری دلیل پر اپنا سبحان اللہ کہتے چلے جائیں گے یا میرے سوال کا جواب دیتے جائیں گے تو فرشتے لکھیں گے کہ قیامت کے دن یہ شخص تھا کہ جس نے حضور کی ختم نبوت کو مانتا تھا، اقرار کرتا تھا۔ یہ ہماری کوشش کے لیے کافی ہو گئی۔ اب دیکھیے جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ میں خدا کا بیٹا، مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا اور کہا کہ انبیاء کرام کے بارے میں بے ادبی کی، گستاخی کی، اور گستاخی کر کے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے۔ اس سے کسی شخص نے پوچھا کہ یہ جو یورپ کے اندر شراب زیادہ پیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ یورپ والے حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو جب ان کا نبی اور رسول شرابی تھا تو ان کے ماننے والے بھی شرابی ہوں گے۔ اگر کوئی شخص خدا کے کسی نبی اور رسول کو شرابی کہے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آگے چلتا ہے، اس نے کہا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، میں یہ کہنا بھی نہیں چاہتا لیکن مجبوری سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے عقائد کا پتہ چل سکے، اس لیے پتہ چل سکے۔ یا بعض لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں، جو
نااہلی کا شکار ہے، یا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، بنیاد پرست نہیں ہیں، روشن خیال ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے فلاں فرقہ ہے تو اس طریقے سے قادیانی فرقہ ہے۔ حضور قادیانی فرقہ نہیں ہے، یہ لوگ تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، یہ اگر آپ کا نظریہ ہے تو سن لیجیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے جو قادیانیوں سے ہمدردی کرے اور قادیانیوں سے ہمدردی کہے نہیں یار وہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جس نے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے میں شک کیا، شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غصہ حضور کا ان لوگوں پر تھا۔ میں ثابت کرتا ہوں ابھی، مسلمہ کذاب، مسلمہ نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں نبی ہوں۔ اس کے چند لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو بندے پہنچے جو سفیر تھے اس کے۔ اس دور میں اگر کافر بھی سفیر بن کے آتے تھے تو سفارت کے اصول ہوتے تھے کہ ان کو مارتے، مسلمان کافروں کے پاس جائیں سفیر بن کر تو ان کو مارتے، کافر اگر مسلمان یعنی ریاست مدینہ میں آتے تھے تو یہاں بھی ان کو مارا نہیں جاتا تھا، سفارت کے آداب تھے۔ مسلمہ نے حضور علیہ السلام کی طرف اپنے دو بندے بھیجے اور سرکار کائنات علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ میرے کریم آقا جو بھی شخص آتا کافر، حضور پہلے اسے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ جب وہ مسلمان کے ماننے والے آئے تو میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں خدا کا نبی و رسول، میرے کریم آقا نے اسلام کی دعوت کی، دعوت ان کو دی۔ انہوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور مسلم ہمارے رسول حضور کے سامنے، سرکار کے سامنے کہا کہ مسلم ہمارا نبی۔ جب یہ کہا تو خدا کی قسم میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم مسلمہ کے سفیر بن کر نہ آتے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ یعنی رسول اللہ کو سب سے زیادہ غصہ انہی لوگوں پر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا کرتے تھے، انکار۔ میں نے ایک حدیث آپ کو ایک روایت سنائی تھی، بڑی ایمان افروز ہے، میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ آپ کو سناؤں۔ جب یہ ختم نبوت کی جنگ لڑی جا رہی تھی رسول اللہ کے وصال پاک کے بعد، یہ زمانہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، مسلمہ نے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ جو نئے مسلمان تھے انہوں نے معاذ اللہ رسول اللہ کے وصال پاک کے بعد جو نئے مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی مسلمہ کو ماننے لگے، اسلام کو چھوڑنے لگے۔ ایک بڑا ایک بحران پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے طے کیا کہ لوگوں سے جنگ کی جائے، تو چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا تو وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں خدا انہیں فتح عطا کر دیتا۔ اس لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور میں ان کو معزول کر دیا، لوگ آئے حضرت فاروق اعظم کے پاس، حضور کو جری صحابی ہے، سپہ سالار ہے، آپ نے ان کو معزول کر دیا۔ فرمایا میں نے اس لیے معزول کیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کا یقین اس پہ بہت زیادہ ہے، فتح تو خدا دیتا ہے، میں لوگوں کا یقین کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ فتح خدا دیتا، تو چنانچہ آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو روانہ کی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی جن میں 3 مرتبہ حملہ کر کے پسپا ہو گئے۔ آگے جاتے ہیں وہ اتنی طاقت سے حملہ کرتے کہ حضرت خالد بن ولید پیچھے چلے آتے، 3 مرتبہ پسپا ہو گئے۔ مدینہ المنورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت خالد بن ولید شکست کھا جائے، اور یاد رکھیے گا یہ جنگ فیصلہ کن جنگ تھی،
اگر اللہ نہ کرے، ہو بھی نہیں سکتا تھا، ویسے میں مثال دے رہا ہوں، اگر حضرت خالد بن ولید کو شکست ہو جاتی تو اسلام کو بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا، اس لیے کہ وہ لوگ مزید طاقتور ہو جاتے، مسلمہ کے ماننے والے، یہ ایک فطرتی امر تھا۔ تو پھر جب یہ 3 مرتبہ فسفہ ہوئے تو ادھر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو خواب میں آئے، فرمایا تم نے کل خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچنا۔ علم پر ہم نے پچھلے جمعہ تقریر شروع کی، چلو اسی سے بات کو واضح کر دیتے ہیں۔ جنگ تو ہو رہی تھی مدینہ سے دور، جنگ تو ہو رہی تھی مدینہ سے دور، رسول اللہ کو وصال کے بعد وصال بھی حضور کا ہو چکا، حضور تو مدینہ میں جنگ کر رہے، حضور کو کیسے پتہ چلا شکست کو بالکل پسپا ہو رہے حضرت خالد بن ولید؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم اپنے روض اطہر میں بیٹھ کر پوری کائنات کو نگاہ نبوت کے سامنے دیکھا، خدا کی قسم دیکھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کی زوجہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، ان سے کسی شخص نے کہا کہ خالد بن ولید پسپا ہو گئے۔ اب وہ زوجہ تھی، رونے لگی کہ اگر میرا شوہر اگر آج شکست ہو گیا تو میرے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو رونے لگی اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے خامن کو فتح عطا کر۔ روتے روتے اچانک ان کو خیال پیدا ہوا کہ وہ ٹوپی جس کے اندر خالد بن ولید نے رسول اللہ کا منہ مبارک سی رکھا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ خالد بن ولید گھر میں تو نہیں بھول گئے، اور جس کے صدقے سے خدا انہیں فتح عطا کر دیتا ہے وہ گھر کے اندر تو نہیں بھول گئے، وہ ایک ایک کونا تلاش کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک کونے میں پہنچی کہ جہاں اس کونے کے اندر وہ ٹوپی جس کے اندر منہ مبارک تھا اس کو اٹھائے۔ ایک یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ منہ مبارک کا ادب کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ میں کبھی اس پر بھی آؤں گا، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی تبرکات کی کتنی قدر کرتے تھے، کتنی تعظیم کرتے تھے۔ باہر کے وہ صحابی کہتے ہیں جن کو خواب کے اندر رسول اللہ کا حکم ہوا تھا، وہ دوسرے دن گھوڑا تیار کر کے بڑی برق رفتاری کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں میرے آگے ایک نقاب پوش تھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، بجلی کی تیزی کے ساتھ۔ وہ میرا خیال میدان بدر کی طرف چلا گیا، میں نے دل میں خیال کیا کہ جیسے بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، ایسے یہ فرشتہ ہے اتنی برق رفتاری کے ساتھ میں اس کی رفتار کے برابر بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں بڑے گھوڑے کو تیز دوڑاتے دوڑاتے بڑی مشکل کے ساتھ میں اس کے برابر پہنچا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اندر سے نسوانی آواز آئی، میں خالد بن ولید کی زوجہ۔ میں نے کہا بی بی صاحبہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو بی بی صاحبہ نے روتے ہوئے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، میں نے سنا میرے خامن پسپا ہو گئے، تو میں نے دل کے اندر سوچا کہ کہیں ٹوپی تو نہیں بھول گئے کہ جس کی وجہ سے خدا انہیں فتح عطا کر دیتا تھا۔ وہ ٹوپی تو گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی، وہ ٹوپی اٹھا کر میدان جنگ میں انہیں پہنچانے جا رہی ہوں۔ میرا ایمان ہے جب وہ پہنیں گے تو خدا انہیں فتح نصرت سے